میں اکیلا نہیں ہوں آج کی تقریب کا میزبان، برحال تعارف کراتا چلوں کہ مائکروفون کے جانب موجود میں ہوں آپ کا میزبان آواز پاکستان اطہر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر اور میرے ساتھ موجود ہیں Sana Haya. Assalamu alaikum everyone. Thank you so much for staying with us. It's a pleasure to have you here. Definitely it's a auspicious occasion for this valley, and these people have done a lot to make it, happen. That's why we are back on our toes. تھینک یو ویری مچ. اور جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ایک دفعہ تالیاں بجا کر اپنے ہونے کا احساس جگا دیجیے. لیکن اطہر سر لگتا ہے پیچھے والے خاموش ہیں، آواز ہماری شاید پہنچ نہیں پا رہی پیچھے والے خاموش نہیں ہیں. مجھے اچانک سے پتہ نہیں اتفاق سے ابھی اس پروگرام کے آغاز کے اندر مجھے شہاب دہلوی کے ایک غزل کے چند اشعار میرے ذہن میں آ رہے ہیں اور کیا خوب کہتے ہیں. دوستی کا ہے موسم سے تعلق کتنا، دوستی کا ہے موسم سے تعلق کتنا، جب رت بدلتی ہے تو سب لوگ بدل جاتے ہیں. میں جناب اپریشیٹ کرنا چاہوں گا ان تمام دوستوں کو جو رت بدلنے کے باوجود بھی اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں. سنا اس سے پہلے کہ ایک دفعہ پھر رت بدل جائے، ہم اس آندھی طوفان سے، اس باران رحمت سے یقیناً بالکل بھی جو ہے ہم فائٹ کرنے کے موڈ میں نہیں. سب نے ثابت کیا کہ ہم ثابت قدم ہیں، ہم کیپٹل ویلی کے ساتھ ہیں. And that's the proof of it. You can see from here till the end, we have a lot of guests sitting with us. ایک دفعہ جناب آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ. اور میں آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا. اور سب سے پہلے اس پروگرام کے آغاز میں میں ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا. آج جس جگہ پہ ہم موجود ہیں، آج ہم جس کیپٹل ویلی کی سائٹ کے اوپر موجود ہیں اور اس سائٹ کو آباد کرنے میں اور خاص طور پہ یہاں پر ایک جو رونق کا سما ہے چاروں طرف، آندھی طوفان کے باوجود بھی یہاں پہ برقی قمقمے ہمیں ٹمٹماتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اس کے پیچھے ایک بہت بڑا برین ہے. اور اس تقریب کے آغاز میں میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ بھرپور تالیاں بجا دیجئے سی ای او ایکسپریس مارکیٹنگ جناب ناصر جلیل صاحب کے لیے. سنا جی آپ ایونٹ سے پہلے میرے سے سوال کر رہی تھی، اطہر یہ پروجیکٹ کون لے کر آ رہا ہے یہاں پر، یہ کس کا آئیڈیا ہے، اور ایئرپورٹ 0 کلومیٹر کے اوپر یہ کیسے ایک آئیڈیا جنریٹ ہوا کہ ایک نئی دنیا بس آئی ہے. How they have been, creating it. جی بالکل. آئیڈیا کیسے آیا؟ What's the mastermind? یہ جناب ہمارے درمیان ایک عظیم شخصیت موجود ہیں، یہ ان کا آئیڈیا ہے. اور یقیناً ان کے بارے میں اکثر کہا کرتا ہوں ان کی سلیکشن بڑی کمال کی، ان کی سلیکشن جو ہے وہ با کمال ہے. انہوں نے جس ٹیم کو منتخب کیا، جن کو اپنا پارٹنر بنایا، آج الحمدللہ ان کی سلیکشن کی وجہ سے آج کیپٹل ویلی بہت اوپر جا چکی ہے الحمدللہ. اور آج پورے پاکستان کے اندر جگہ جگہ اور ہر جگہ صرف اور صرف کیپٹل ویلی کی دھوم ہے. میں جناب خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا تمام پارٹنرز کی طرف سے، تمام لوگوں کی طرف سے، خاص طور پہ سید ناصر جلیل شاہ صاحب کی طرف سے. بہت ساری تالیاں بجائیے گا سی ای او کیپٹل ویلی جناب سہیل چیمہ صاحب کے لیے. اس کے علاوہ ایک اور بھی ہنستا مسکراتا کھل کھلاتا ہوا چہرہ جو سب سے جا کے پوچھتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہیں، آپ ٹھیک ہیں، آپ کو کسی کی پریشانی تو نہیں ہے، میری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں. اور ان کا میں کیا تعارف کرواؤں، الفاظ بہت کم ہے. خوب تالیاں بجائیے گا ڈائریکٹر کیپٹل ویلی جناب اعجاز خان صاحب کے لیے. سر آپ کے حامی بہت ہیں پیچھے. اور اس کے علاوہ میں یہاں پہ اور بہت سارا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، میرا جی بھی چاہ رہا ہے. ہمارے درمیان ایک ایسا ادارہ، ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو خوابوں کو حقیقت کا روپ دیتے ہیں. ان کی باتوں میں، ان کے بیان میں ہمیں ان تمام سوالوں کا جواب مل جاتا ہے جن سوالوں کا جواب شاید ہمیں کوئی نہیں دیتا. اگر پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں پروجیکٹ کو اگر ڈیلیور کرنے کی ہم بات کریں تو ایسے بہت سارے کارنامے، ان کے بارے میں میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں
وہ ڈیفینس فیز 3 اسلام آباد ہو, وہ جہلم کے اندر پروجیکٹ ہو, وہ گوادر کے اندر پروجیکٹ ہو, وہ کہیں بھی پروجیکٹ ہو, ہمارے لیے باعث صد افتخار بات ہے کہ آج کیپٹل ویلی کے لیے یہ بات ایک باعث اطمینان اور باعث فخر بھی ہے کہ اس پروجیکٹ کو ملک کی معروف اربن ٹاؤن پلاننگ فرم دا اربن سولوشنز پرائیویٹ لمیٹڈ نے ڈیزائن کر کے کیپٹل ویلی کو اس خطے میں ایک باکمال پروجیکٹ بنا دیا ہے. بہت ساری تالیاں بجائیے گا سی ای او اربن سولوشنز اینڈ پرنسپل کنسلٹنٹ جناب سید رضوان شاہ صاحب کے لیے. اس کے علاوہ ہمارے جس پروجیکٹ کے ڈیولپر ہیں ایس کے بی کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. ان کے بارے میں مختصر الفاظ میں یہ کہنا چاہوں گا. آپ سنا میرے سے پوچھ رہی تھی کہ یہ ایس کے بی یہ کون ہے. ڈیفینیٹلی میرے خیال سے بہت سارے لوگ ہوں گے میرے ساتھ اس محفل میں جو جاننا چاہتے ہوں گے کہ ایس کے بی کیا ہے. ایس کے بی کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو تعارف کراتا چلوں. پاکستان بننے کے 3 سال کے بعد یہ ایس کے بی انجینئرز اینڈ ڈیولپرز یہ بہت بڑی فرم مارز وجود میں آئی اور 1950 سے لے کے آج تک پاکستان کے بڑے بڑے پروجیکٹس اس کمپنی کے ذمے ہیں. خاص طور پہ اگر ہم موٹر ویز کی بات کریں, پاکستان کی شہرات کی بات کریں, ہاؤسنگ سوسائٹیز کے انفراسٹرکچر کی بات کریں تو یہ سارا کریڈٹ ایس کے بی کو جاتا ہے. اور ایس کے بی کہہ سکتے ہیں کہ ایس کے بی کے پاس بڑے میگا پروجیکٹس رہے ہیں. ایگزیکٹلی آدھے پاکستان کو بنانے کی ذمہ داری ان کے پاس پاکستان کو جناب کی تزئین و آرائش میں ان کا ایک بہت اہم کردار ہے. ایک دفعہ بھرپور تالیاں بجا دیجیے گا ڈائریکٹر ایس کے بی جناب بلال منتوخیل صاحب کے لیے. جناب تالیاں تو ایسے بجائی ہیں کہ مزہ آ گیا. لیجیے دوستوں, میں دوبارہ کہوں گا کہ وقت کم ہے اور مقابلہ بہت سخت ہے. جی جناب. سنا ایک بات بتاؤں میں آپ کو, حکم. میں آج جس شخصیت کو دعوت دینے کی جسارت کر رہا ہوں نا, میرا خیال ہے اگر ایک لفظ استعمال کیا جائے نا تعارف, تو تعارف میرا خیال میں یہ جسٹس پہ نہیں کرے گا. بالکل نہیں کرے گا. بالکل ان کے لیے تعارف کوئی معنی نہیں رکھتا میرے اندازے کے. شاید الفاظ چھوٹے پڑ جاتے ہیں. شاید الفاظ چھوٹے پڑ جائیں. اور جو ہمارے چیف گیسٹ ہیں آپ سب جانتے ہیں, آپ سب کی ملاقات ہو چکی ہے ان سے, اور ان کو بلانے سے پہلے چیف گیسٹ جو ہمارے آج کی تقریب میں موجود ہیں ان کو مخاطب کر کے میں کچھ الفاظ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا. خواب و خیال کے مانند دھیان جیسا ہے, خواب و خیال کے مانند دھیان جیسا ہے, مٹا رہا ہوں اپنا نشان جیسا ہے. لبوں تک آئے تو ہوش کھونے لگتا, لبوں تک آئے تو ہوش کھونے لگتا ہوں, کسی کا نام کڑے امتحان جیسا ہے. زبردست. تو باعث مسرت بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہم آج ایک ایسے عہد میں زندہ ہیں جس عہد نے ہمیں آفتاب اقبال جیسی شخصیت عطا کی. بالکل بالکل. آل دا کریڈٹ گوز ٹو سر آفتاب اقبال. میرے خیال سے سر کا جتنا بھی تعارف کروایا جائے کم ہوگا, کیونکہ میرے نہیں خیال کہ شاید ہی وہ کوئی کان ہو جس سے ان کی آواز آج تک نہ گزری ہو. آپ نے بالکل صحیح کہا. اب ہم تمام لوگ یہاں پہ موجود اس محفل میں خوش قسمت ہیں کہ ہم اس وقت عہد آفتاب اقبال کے اندر موجود ہیں. ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی. وی آر ٹرولی آنرڈ سر. تھینک یو سو مچ. سنا میں کہنا چاہوں گا کہ آج پوری قوم اور خاص طور پہ دنیا بھر میں بسنے والے جو پاکستانی ہیں ان کے لیے آفتاب اقبال صاحب ایک عظیم معلم کا درجہ رکھتے ہیں. آپ کے پروگرامز ہوں, اوپن مائک کیفے ہو, یا ہم سب کا پسندیدہ آپ کا جو کسوٹی پروگرام ہو, یا پھر آپ کے موجودہ صورتحال پہ آپ وقفے وقفے سے جو اپنے بہترین تجزیوں سے نوازتے رہتے ہیں, یقین جانیے آفتاب اقبال صاحب آپ کو دیکھ کر اور سن کر ہم ایک مثبت راہ متعین کرنے میں بڑی سہولت ہو جاتی ہے. ہمارے لیے مشعل راہ ہیں یہ آپ کے تجزیے. اور میں تو اکثر کہتا ہوں قدم قدم پہ آپ کی باتیں, اور آپ جو کسی بھی پریشان حال شخص کو اپنے 2 الفاظ سے اس کو موٹیویٹ کر کے اس کا جو morale بلند کر دیتے ہیں, یقین مانیے یہ ایک عظیم محسنی یہ کام کر سکتا ہے. اور سنا یہاں پہ میں ایک بات اور برملا کہنا چاہوں گا. موجودہ دور میں ایک بھٹکے ہوئے شخص اگر اس کو بچا لیا جائے تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی بات ہے.
بالکل اور ایسے ہی اگر ہے۔ آفتاب اقبال صاحب کی ہم پروڈکشنز کی بات کریں، میرے خیال میں یہ پورا مضمون ہے آفتاب اقبال صاحب کے اوپر۔ یقیناً اگر کسی کو پی ایچ ڈی کرنے کا موقع ملے تو میرے خیال میں اس کو 2 دفعہ پی ایچ ڈی کرنی پڑے گی۔ ان کی شخصیت کی اتنی جہتیں اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں، اور خاص طور پہ اگر پاکستان بھر میں انہوں نے جس طرح کا کانٹینٹ کو تعریف کروایا، بڑے آسان اور سہل انداز کے اندر یہ اپنی بات کہہ جاتے ہیں، یہ اپنی بات کر جاتے ہیں، اور محسوس بھی نہیں ہوتا، اس میں طنز و مزاح بھی ہوتا ہے۔ ویسے یہ فن کسی کسی کے پاس ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کو نہایت آسان الفاظ میں، میرے خیال سے دیکھیں سنا، آج کے دور میں کاپی کیٹس تو بہت سارے ہوتے ہیں، بالکل بالکل ایسا ہی ہے، لیکن ایک آئیڈیا کسی کے پاس نہیں۔ بالکل۔ اور لیکن ان کے- میرے خیال سے بالکل۔ آفتاب اقبال صاحب کا جو ایک طریقہ کار ہے ایک بات کو بیان کرنے کا، میرے خیال سے میرا آج تک سیاست میں انٹرسٹ بالکل 0% رہا ہے، بالکل 0%۔ لیکن آفتاب اقبال صاحب کے پروگرام دیکھنے کے بعد اگر میں سیاست کو اگر تھوڑا بہت اگر آج جان سکتی ہوں، تھوڑا بہت اس کے بارے میں مجھے کچھ نالج ہے، دیٹ آل کریڈٹ گوز ٹو آفتاب صاحب۔ آپ نے میرے بالکل خیال صحیح سے میں کہا۔ ایک نہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت ساری ایسی ینگ جنریشن جی ہے بالکل۔ جو ہماری بدلتی نہیں نا اس کی۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، یہاں پر Exactly۔ ایک بات قابل غور ہے۔ آفتاب کیا؟ اقبال صاحب اپنے پروگرامز کے اندر گاہے بگاہے دنیا کے مختلف ممالک کا، مختلف شہروں کا اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں۔ وہ بہت خوبصورت جی ایسپیکٹ بالکل۔ ہے۔ آفتاب اقبال صاحب نے چونکہ پوری دنیا دیکھ رکھی ہے، پوری دنیا کے شہر دیکھ رکھے ہیں، انہوں نے تمام جو دنیا کے عجائب ہیں وہ دیکھ رکھے ہیں، اور ریئل اسٹیٹ کی دنیا کی بات ہو تو میرے خیال میں اگر ہم ٹاؤن پلاننگ کی بات کریں، ایک نئے شہر بسانے کی بات کریں، کیونکہ آفتاب اقبال صاحب پوری دنیا کو دیکھ چکے ہیں، شہر شہر، قریہ قریہ بہت قریب سے انہوں نے دیکھا ہے، اور جتنے اچھے آئیڈیاز آفتاب اقبال صاحب فلوٹ کر سکتے ہیں، میرے خیال میں وہ ایک عام بندہ نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ ایک بات میرے والد محترم مرحوم ریڈیو پاکستان کے معروف براڈ کاسٹر تھے سید شہود رضوی، وہ مجھے اکثر کہا کرتے تھے، بیٹا جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا نا تو تم نے صرف آفتاب اقبال کے پروگرام کو دیکھنا ہے، تمہیں وہیں سے میرے بعد رہنمائی ملے گی۔ ماشاءاللہ۔ وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، رسم دنیا بھی ہے، اور ایسا کیسے ممکن ہے آفتاب اقبال صاحب کا ذکر ہو اور ان سے پہلے ظفر اقبال صاحب کا ذکر نہ ہو۔ کیا خوبصورت فرمایا ہے، خوشی ملی تو یہ عالم تھا بدحواسی کا، خوشی ملی تو یہ عالم تھا بدحواسی کا، کہ دھیان ہی نہ رہا غم کی بے لباسی کا۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں جناب آفتاب اقبال صاحب۔ A big round of applause is requested from all the respected guests. Please welcome. السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ اس پوری آرگنائزیشن کا کہ جس نے آج یہ انتہائی خوبصورت محفل برپا کی، اور اس قدر شاندار الفاظ جو یہ دونوں نوجوان میرے لیے ادا کر رہے تھے، میں نے محسوس کیا کہ اگر میں خود نہ چل پڑا تو یہ آدھا گھنٹہ مزید لے لیں گے، اور یہ ان کا قصور نہیں ہے، یہ فیلڈ ایسا ہے کہ یہ میری فیلڈ میں ان کا تعلق میڈیا سے ہے، اور ہم جو اب وہ جنریشن جو اب لیڈ کر رہی ہے، جو کل بچے تھے آج ہم لیڈ کر رہے ہیں، تو ان کے آئیکونز ہیں، اس لیے یہ ہمیں دیکھ کر اس قدر مسرت کا، اطمینان کا، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اور ان کے فن میں، ان کے کام میں بے پناہ برکت ڈالے، یہ پاکستان کے کام آئیں۔ ایک بہت خوبصورت ایوننگ ہے یہ، بہت خوبصورت شام ہے، اتنا حسین موسم، مجھے آج بہت ساری باتیں یاد آ رہی ہیں یہاں آ کے۔ کینیڈا میں ایک شہر ہے، چھوٹا سا پہاڑی شہر بینف، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے پلانٹ ارتھ پر کوئی ایک سپاٹ جو حسین ترین، اور اس کے اوپر یہ متفقہ علیہ ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس پر اتفاق رائے کرنے والوں نے اس وقت تک پاکستان کا وہ علاقہ جسے گلگت بلتستان کہتے ہیں وہ دیکھا نہیں تھا۔ وہ بہت حسین ہے، بینف بہت خوبصورت ہے، اس کا ایک میئر ہوا کرتا تھا گئے وقتوں میں، اس کا آج بھی انہوں نے ایک سٹیچو لگا رکھا ہے بہت بڑا، کہ اس کی وجہ سے ہم نے بہت ترقی کی، گو کہ البرٹا جس صوبے کا وہ شہر ہے وہ گیس اور آئل میں بہت رچ ہے، ون آف دا ریچسٹ ان کینیڈا۔ تو اس نے جو بات کی وہ اس کے سٹیچو کے نیچے ایک پلیک پہ لکھی ہوئی ہے
کہ ہم اس قدر خوبصورت سینری جو اللہ نے ہمیں اس خطے پہ عطا کر رکھی ہے، یہ پوری دنیا کو تو نہیں دکھا سکتے، پوری دنیا کے پاس تو نہیں لے جا سکتے، لیکن ہم اپنا ٹورزم ایسا کر دیں گے کہ پوری دنیا ادھر ہمارے پاس آئے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ بینف نے کینیڈین ٹورزم کی ڈیولپمنٹ میں برٹش کولمبیا کے بعد سب سے بڑا رول پلے کیا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں چیمہ صاحب کو کہ پروجیکٹس تو سارے خوشگوار ہوتے ہیں، دل فریب ہوتے ہیں، ان کے اندر بڑی پازیٹیوٹی ہوتی ہے، امپلائمنٹ کے امکانات بڑھتے ہیں، لیکن جس جگہ کا انہوں نے انتخاب کیا ہے، میں بڑی شدت سے محسوس کرتا تھا کہ پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں، اور میں دعا کیا کرتا تھا کہ یا اللہ جس طرح سڈنی کو تو نے لا تعداد سببز عطا کر رکھی ہیں، ٹورانٹو کو، واشنگٹن ڈی سی کو، ہر بڑے شہر کے ارد گرد، اور آپ دیکھیے کہ بیسٹ لیونگ جو ہے وہ شہر کے اندر نہیں ہوتی، شہر کے اندر کاروبار ہوتا ہے، کام ہوتا ہے، دھندا ہوتا ہے۔ لیونگ جو ہے، لیونگ ایک چیز کی ڈیمانڈ کرتی ہے، پیس، سکون۔ وہ شہروں کے اندر اب ممکن نہیں، انسان نے جس سپیڈ سے ترقی کی ہے وہ اب شہروں میں ممکن نہیں ہے، چنانچہ گوشہ عافیت سببز ہوتی ہیں۔ آپ فی الحال تو سبب ہیں اسلام آباد کے، یہ جگہ بہت خوبصورت ہے، بہت حسین ہے، اور میں چونکہ دن میں دیکھ چکا ہوں اسے، اس کو اب آپ خوب تر بنائیں گے اپنی ٹاؤن پلاننگ کے ساتھ اور اپنے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرتے ہوئے۔ لیکن یہ کہ یہ آغاز بہت اچھا ہے، اسلام آباد کو اشد ضرورت تھی اس طرح کی لیونگ کی، ورنہ اس کا حشر دھیرے دھیرے وہی ہوتا چلا جا رہا ہے جو ہم نے لاہور اور کراچی کا کر دیا۔ تو اس حوالے سے چیمہ صاحب آپ کو ہمیشہ پائنیئرز میں شمار کیا جاتا رہے گا کہ یہ اختراع آپ نے ڈالا۔ ابھی نوجوان یہ کہہ رہے تھے کہ قدرت نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، یہ میں بالکل اس بات سے ڈس ایگری کروں گا۔ قدرت نے آپ کا ساتھ دیا کہ آپ کو بچا لیا، ورنہ اگر آپ اس وقت تلپٹ ہو چکے ہوتے، بالکل ٹاپ سیٹر بھی ہو چکا ہوتا سارا کچھ، اور آپ کو نئی ڈیٹس دینی پڑ رہی ہوتی، تو پھر آپ کہہ سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے ہمیں، آزمائش میں ڈالتا ہے صرف ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ میرا بندہ راضی بالرضا ہے تو کس حد تک ہے۔ تو آئی ایم شیور جو بندہ اس وقت سب سے پریشان ہونا چاہیے، جو بندہ سب سے زیادہ گھبرایا ہوا نظر آنا چاہیے، وہ سب سے زیادہ ریلیکسڈ ہے، اور اللہ نے شاید یہی دیکھنا تھا۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو اتنا خوبصورت منظر ہمیں نہ ملتا، ہم باہر سے ہی واپس چلے جاتے، بلکہ جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے میں اور میری فیملی، ہمیں بتایا جاتا جی سارا کچھ اوپر نیچے ہو گیا ہے، تو پھر نئی ڈیٹ دی جائے گی، پھر آئیں۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس گرمی کے موسم میں بھی اس نے بہت خوبصورت ہوا چلائی، اور آگے پیچھے ٹائم اوپر نیچے سارے کھانا کھانے تو نہیں آتے نا۔ قائد اعظم کی بات مجھے ہمیشہ یاد آتی ہے، آج کل بہت زیادہ یاد آتی ہے عمران خان کو دیکھ کر، کہ یہ سرکاری ضیافتوں میں یہ لوگ کھاتے کیوں ہیں؟ ان کے اپنے گھر نہیں ہیں، یہ گھر سے کیوں نہیں کھا کے آتے؟ لیکن آپ لوگ سارے اپنے اپنے گھروں والے ہیں، بہت اچھا کھاتے ہیں۔ آج آپ اس جگہ کو، اس ایونٹ کو، اس شام کو انجوائے کیجئے۔ کھانا ایک بونس ہے، موسیقی ایک بونس ہے، مجھ جیسوں کے ساتھ ملاقات ایک بونس ہے۔ اچھا جی، ناصر شاہ صاحب یہ سی ای او ہیں ایکسپریس مارکیٹنگ، جن سے ابھی میری ملاقات ہوئی تھی۔ جی 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 جی، جو بہت عمدہ آدمی ہیں، اور ان کا اپنا جو سٹائل ہے وہ ان کی کلاس بتاتا ہے۔ میں دو چیزوں سے متاثر ہوا تھا، میں نے آج تک کبھی اس طرح کا کوئی فنکشن اٹینڈ نہیں کیا، اگر کیا ہے تو بالکل سرسری سا، جسے مجھے بالکل یاد بھی نہیں ہوگا، لیکن خصوصی طور پہ اس طرح کے کسی فنکشن میں آنا جہاں لانچنگ ہو رہی ہو وہ، اور جہاں میں فوکل پوائنٹ پہ، مطلب سکرین پہ مجھے بٹھایا ہو، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے۔ اور اس کی وجوہات میں یہ تین فیکٹرز سر فہرست ہیں۔ سب سے پہلے میرا بھائی جنید اقبال، جس کا کہا میرے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ دوسرے ناصر شاہ صاحب، کہ ان کا انداز جو ہے
मार्केटिंग का स्टाइल, मैं इसमें बहुत इंटरेस्टेड होता हूँ और मैं उनके साथ इस प्रोजेक्ट के हवाले से मज़ीद बैठूंगा, घंटा 2 घंटे उनके साथ लगाऊंगा। एक बड़े अब मैं तीसरे शख्स का भी जिक्र कर लूँ, फिर मैं एक और साहब की तरफ जाता हूँ। वो है हमारे चीमा साहब। चीमा साहब के साथ जुनैद ने मेरी बात करवाई फ़ोन पे कि जी ये प्रोजेक्ट इनका है। तो इस कदर मतानत और इस कदर नफासत मुझे उनकी गुफ्तगू में लगी। आज पहली दफ़ा उनसे मुलाकात हुई। आई मेट हिज फैमिली ऑल्सो, दे आर वंडरफुल पीपल। और मुझे यकीन है, मुझे शक नहीं है, मुझे उम्मीद से भी ज़्यादा यकीन है कि ये प्रोजेक्ट पकड़ाई नहीं देगा। ये बहुत शानदार प्रोजेक्ट्स में से एक शुमार होगा, क्योंकि आपके चेहरे पे मैंने मतानत और सुकून देखा है। पुरसुकून लोग हमेशा पुरसुकून रहते हैं, क्योंकि अल्लाह को ये स्टेट इंसान की बहुत अच्छी लगती है, इज़्तिराब अच्छा नहीं लगता। हाँ, एक और साहब हैं हमारे बड़े प्यारे दोस्त स्वाति साहब। स्वाति साहब एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वेरी क्लोज फ्रॉम हेयर, पता नहीं इस वक्त हैं, ये जा चुके हैं। वो भी बहुत लाजवाब, हाँ, ही इज इन द फ्रंट। लो, मैं कहने लगा था कहीं मैं ऐसे तो नहीं खाम खा उनकी मदह कर रहा हूँ, वो बैठी ना हो तो कोई फायदा ही नहीं होगा। स्वाति साहब आप ना भी बैठे होते, बखुदा मुझे नहीं पता था कि यू आर स्टिल हियर, तो आई वुड हैव स्टिल स्पोकन, आई वुड हैव sung your songs. You are such a wonderful person, and the project you are coming up with is remarkable. And I would suggest you sit up and give some wonderful ideas which we too had been contemplating. Although this is a smaller place comparatively, but this is going to be history. And Chima साहब will take the credit. वो बैठे हैं जी हमारे स्वाति साहब, उनके साथ ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। अभी हम शुरू कर रहे हैं। अभी हमने स्टार्ट किया था कि पॉलिटिकल टर्मोइल हमारे मुल्क में शुरू होगी, जो अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रही है। अल्लाह करे ये अंजाम अच्छा हो, पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। लेकिन सच्ची बात यह है कि पिछले कई महीनों से, ये सिलसिला तो अब शुरू हुआ, पिछले कई माह से मैं खामखा की वो जो प्रेमनिशन होती है, ये शिकारी दोस्त समझते हैं, एडवेंचरर्स समझते हैं कि प्रेमनिशन होती है ख़तरे की बू सूंघ के जब आप बेचैन हो जाते हैं। तो मेरे में अपने दीगर शिकारी दोस्तों की निस्बत प्रेमनिशन सबसे ज़्यादा है, तो मैं इसका शिकार था। मैं इसको प्रीएम्प्ट कर रहा था, अल्लाह करे ये बादल छट जाएं, मामलात बेहतर हो जाएं। तो ये प्रोजेक्ट एक आगाज़ होगा, बहुत बेहतर प्रोजेक्ट्स इससे भी ज़्यादा चीमा साहब को अल्लाह ताला तौफीक देगा, इससे बहुत कुछ सीखेंगे। मैं सजेस्ट करूँगा कि ये इसका रुख, ये ठीक है मोटरवे से बहुत करीब है, रिंग रोड के बहुत करीब है, इस पूरे जाल के ऐन बीच में है एयरपोर्ट, 0 किलोमीटर्स फेसिंग द एयरपोर्ट। ये एक बहुत बड़ा तारुफ है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। आप यकीन कीजिए, एक बहुत खूबसूरत बात आपके टाउन प्लानर साहब ने की, मुझे जो सामने तशरीफ रखते हैं टर्कोइज ब्लू शर्ट में और मैचिंग सॉक्स में। आई अप्रिशिएट योर चॉइस, योर ड्रेसिंग सेंस ऑल्सो। तो वो कहने लगे कि दिस प्रोजेक्ट इज नॉट फॉर प्रॉपर्टी डीलर्स, दिस प्रोजेक्ट इज फॉर लिविंग। तो लिविंग मीन्स अ लाइफ स्टाइल, अ पैटर्न। कुछ ऐसी चीज़ें करें कि लोग मिसालें देनी शुरू हो जाएं कि यार वो जो किंगडम वैली है, वो जो एक इदारा है, उसने जो इंट्रोड्यूस किया था, अब उसके पैटर्न पे सारे करते चले जा रहे हैं। मैंने जैसे एक छोटा सा आपको एक मशवरा दिया, एक पीस ऑफ एडवाइस, एंड आई एम ग्लैड के SKB दूसरा इदारा है, उनके साहब भी जो तशरीफ फरमा थे, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया उसकी बारीकी को समझते हुए, बल्कि टाउन प्लानर साहब से ज़्यादा उन्होंने उसकी बारीकी को समझा कि एक नई चीज़ क्या होनी चाहिए। जैसे स्वाति साहब लातादाद नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी मेरी तरह पायनियर होने का शौक है कि लोग ये तो कहें ना यार ये पहली दफ़ा किसने इंट्रोड्यूस किया। ये बड़ी बात है, क्योंकि हमने तो चले जाना है, कुछ देर के लिए घड़ी भर के मुसाफिर होते हैं हम, हमारे काम याद रखे जाते हैं, और काम वो जिसमें लोगों का भला हो। तो मैंने सजेस्ट किया है कि पूरे पाकिस्तान में जैसे नया अमेरिका में, बरतानिया में इंटरनेट कैफ़े यूरोप में इंट्रोड्यूस हुए, तो वो फिर एक चेन रिएक्शन की तरह मकबूल हुआ वो कॉन्सेप्ट। तो इसी तरह सोशल मीडिया पार्क्स, हर डेवलपर को
کریٹ کرنا چاہیے اور اس کے اندر تھوڑی سی شرائط ہوں, قواعد و ضوابط ہوں کہ اس میں جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ہمارے ٹاؤن پلانرز پر یہ لازمی ہے کہ جی 25% آپ نے غریب غربا کے لیے بھی رکھنے ہیں, چھوٹے پلاٹس رکھنے ہیں, کٹنگ اس طرح کرنی ہے. اس میں یہ رکھیں کہ آپ نے 25% لوگ آئیں, ینگسٹرز آئیں, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس آئیں, ضروری نہیں یونیورسٹی, ینگسٹرز جنہیں یونیورسٹی جانے کا موقع نہیں بھی ملا, میرے نزدیک وہ بھی اتنے ہی اہم ہیں جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں, کیونکہ وہ اتنے پریولیجڈ نہیں تھے. وہ اگر ہوتے تو ہم سے شاید زیادہ بڑا نام کما چکے ہوتے. ینگسٹرز آئیں, فیملیز آئیں, وہ وہاں پر ٹک ٹاک بناتے ہیں, ویڈیوز بناتے ہیں, وہ وہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں, سوشل میڈیا کے لیے ویلاگز بنانا چاہتے ہیں. تو ایک ایک نوک کارنر ایڈوانس بکنگ کے ساتھ لے لیا کریں, آپ اس میں انہیں فیسیلیٹیٹ کیا کریں, انہیں کہیں جی 25% جو کانٹینٹ ہے وہ پاکستان ہونا چاہیے. اب جب پاکستان ہوگا تو اس میں آپ ٹورزم کو بھی, اس میں آپ بچت کو بھی, آنے والے دنوں میں آپ کو بچت کا سہارا لینا پڑے گا بہت زیادہ, کیونکہ انتہائی مشکل ٹائمز, ڈیفیکلٹ ٹائمز آر اہیڈ آف اس. تو وہ آپ اس طرح کی پند و نصائح جو آپ کے لیڈرز ہیں جو کریں گے, آپ اس کو امپلیمنٹ کریں, کیونکہ اب تو آپ جو کام کرتے ہیں اور خاص طور پر اچھا یا برا, خصوصاً برا, وہ ایک لمحے میں میڈیا پہ آ جاتا ہے. تو اچھے کاموں کی تعداد ہے تو کم, لیکن یہ بھی جاری رہنی چاہیے. یہ ایک بڑا خوبصورت کام ہے. پھر کچھ سپورٹس ہیں, مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کے اس پروجیکٹ کے خد و خال جان کر کہ اس میں آپ نے انتہائی سنجیدگی سے سپورٹس کو, پلے گراؤنڈز کو, پارکس کو, یعنی ہر لیول پہ ہر سیکٹر میں اپنے پلے گراؤنڈز ہیں. دس از ریمارکیبل. اور پلے گراؤنڈز کدھر گئے؟ ایک بڑا خوبصورت ڈرامہ تھا, گورنمنٹ کالج اور کینیڈ کالج نے مل کے کیا تھا, آج سے کچھ 30 سال ادھر کی بات ہے. Where have all the flowers gone؟ بہت خوبصورت ڈرامہ تھا, ٹریجڈی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ Where have all the playgrounds gone یہ ایک تھیم ہونا چاہیے. Where have all the grounds, where have all the parks gone؟ تو اس کا شاخسانہ, اس کا رزلٹ اگر آپ نے دیکھنا ہو تو اپنی کرکٹ ٹیم کی فیلڈنگ دیکھا کیجیے. کس قدر شاندار بیٹسمین ہم دے رہے ہیں, کیسے کیسے لاجواب بالرز ہم دے رہے ہیں کہ پوری دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں اس وقت. ان کی دہشت ہوتی ہے. اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ یقین کریں, کیونکہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے کہ ہم نے انڈیا کو میچ ہرایا ہی صرف اپنے فاسٹ بالر کی دہشت سے تھا. لیکن آر یو ٹاکنگ ٹو می سر؟ تو لیکن فیلڈنگ میں ہم اب بھی کافی ماٹھے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم فزیکل فٹنس پہ یقین ہی نہیں رکھتے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہر گھر سے سینڈوز پیدا کریں, ہر گھر سے باڈی بلڈرز پیدا کریں, تو اسپارٹنز نہیں ہم, لیکن پھر بھی فٹنس ایک بنیادی چیز ہے. آپ فزیکلی فٹ نہیں ہوں گے تو آپ مینٹلی فٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ پلے گراؤنڈز, اور اس کو انکریج جو ہے, بیوروکریسی پہ مت رہنا. کبھی بیوروکریسی پہ, یہ عجیب و غریب لوگ ہیں, یہ جو کمیٹیاں بن جاتی ہیں کہ اچھا جی ہم سپورٹس کمیٹی بنائیں گے اور آئندہ ہم سی ڈی اے, کے ڈی اے, سی ڈی اے میں ویسے بہت اچھے لوگ بھی ہیں comparatively. I know quite a few, just a few, not quite a few, just a few, but they are there, الحمدللہ. کیونکہ بڑی مشکل سے اچھا افسر, ایماندار اور کمپیٹنٹ افسر, ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ اچھا ڈاکٹر لاکھوں میں ایک ہوتا ہے, اچھا ہومیوپیتھ کروڑوں میں ایک ہوتا ہے, اور اچھا حکیم اربوں میں ایک ہوتا ہے. تو اسی تناسب سے میں کہتا ہوں کہ پیچھے ایک بڑی لمبی چوڑی گردان ہے, لیکن ایک اچھا افسر جو کمپیٹنٹ بھی ہو, خوف خدا بھی رکھتا ہو, انسان دوست بھی ہو, وہ بہت ریئر کمبینیشن ہے, اور وہ اربوں نہیں تو کم از کم کروڑوں میں ایک ضرور ہوتا ہے. تو سی ڈی اے میں لکیلی دیر آر اے فیو پیپل آئی نو پرسنلی. میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ میں تشہیر نہیں کرنا چاہتا. اچھا آدمی, اس کا خود پتہ چلتا ہے, وہ خوشبو کی طرح ہوتا ہے اور خوشبو چھپتی نہیں. اور آج کل تو کہت و رجال کا یہ عالم ہے کہ آپ کو ملتے ہی نہیں ہیں لوگ. نہ اچھا دانشور ملتا ہے جینون, نہ اچھا صحافی ملتا ہے جو جینون ہو, نہ اچھا پولیٹیشین ملتا ہے جینون ہو, نہ اچھا بزنس مین ملتا ہے, اور ڈیولپر تو اکا ہی نہیں ملتا. حالات ہی ایسے ہیں, معاملات ہی ایسے ہیں. بینکرز نہیں ملتے, آپ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں, بینڈ ویگن.
बैंड वैगन जिस तरह चल रही थी, पैसा सबसे आम है, तो पैसा तो बनाना है ना भाई, बच्चों को बाहर पढ़ाना है, बच्चों को बाहर सेटल करना है, और जो ही रिटायर हुए सिटीजनशिप तैयार है, तो फिर तुम्हारा स्टेक क्या है यहाँ पे? तो इस कहतुर रिजाल में, इस खुश्क साली में अगर आपको अच्छे पाकिस्तान दोस्त मिलते हैं ना, जो अफसर हैं, जो किसी हैसियत में है, पोजीशन में है, तो समझिए कि खुदा अब भी पाकिस्तान पे अपना करम करना चाहता है। हम ही किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई खच्चा दे जाते हैं, लेकिन मुझे महसूस होता है कि हम अनकरीब इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू वीक्स नाउ, हम मेक और ब्रेक के सतह पे आ चुके हैं। मेक और ब्रेक का जो मकाम है ना, हम उस पे, और किसी की तरफ हमें नहीं देखना चाहिए कि ये हमारे लिए अच्छा है, वो हमारे लिए अच्छा है, या जो वो है वो जो असल है वो हमारे लिए अच्छे हैं। हमें सिर्फ उसके लिए देखना है कि जिसकी वजह से ये मुल्क बना है, और अगर उसकी रजा रही तो जो मर्जी आ जाए, जो कुछ मर्जी कर ले, पाकिस्तान विल राइज एंड शाइन, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। मैंने 2-4 पॉइंट्स लिखे हुए थे, वो पता नहीं अब गड़बड़ हो गए होंगे कि नॉन स्टॉप मैंने लोकेशन के बारे में मैंने कुछ कहना था। ओवरसीज पाकिस्तानीज के बारे में चीमा साहब, मेरा आपको मशवरा होगा कि एक, जैसे ये स्वाति साहब कहेंगे कि जो जो बातें हमने अपने प्रोजेक्ट के लिए सोच रखी हैं वो सारी बातें, तो अच्छी बात तो स्वाति साहब एक हमेशा एक सदका जारिया है, और हम ये सब कुछ क्यों करते हैं? पैसे कमाना, हम थोड़े कमा रहे हैं। यू आर 10 times richer than all of your friends। अल्लाह ने मुझे ये सादत बख्शी है कि मेरे जैसा आदमी जो 20 साल पहले तक, अभी 20 साल पहले तक एक खटारा सी एफएक्स पे होता था, तो अल्लाह ने, ये अल्लाह का काम है, वो एक लम्हे में आपको वो कुछ दे देता है जो आपने 1000 साल में भी ना सोचा हो, और एक लम्हे के 1000वें हिस्से में छीन लेता है जिसका आप वहमो गुमान भी ना करें। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें तैयार रहना पड़ता है, अच्छी चीज़ शेयर करते रहना चाहिए। आप ओवरसीज भैया, दैट्स अ वंडरफुल आइडिया, उस पर गौर करें कि एक ब्लॉक बनाए ओवरसीज का। ये टाउन प्लानर साहब को इस पे गौर करना चाहिए, एसकेबी वालों को गौर करना चाहिए, चीमा साहब आपको, मार्केटिंग वाले शाह साहब को, जुनैद साहब आपको, कि ओवरसीज वाले ये कहते सुनाई दें कि इस सोसाइटी का एक ब्लॉक ऐसा है जो किसी भी तरह टोरंटो से कम नहीं है, उसमें सिर्फ एक फर्क है, इंतहाई खूबसूरत टोरंटो और इंतहाई खूबसूरत सिडनी और इंतहाई खूबसूरत इस वैली में, कि यहाँ पर अपने वतन की खुशबू है जो वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे माहौलियात को मुअत्तर करने के लिए और चीज़ें हैं, लेकिन वो गरीबुल वतनी जिसको ओवरसीज पाकिस्तानीज महसूस करते हैं, वो बड़ी भयानक चीज़ है, और नॉस्टैल्जिया एक अजीब व गरीब चीज़ है। यहाँ आकर उन्हें महसूस होगा कि ये तो वो सारी खूबसूरतियाँ उस जगह की यहाँ पे आ गई हैं, और ये अपना मुल्क है, अपना। तो इसके लिए अब तो बहुत आसान हो गया, आपको सिर्फ एक अच्छी चीज़ क्रिएट करके देने की ज़रूरत है, लोग खुद फॉलो करेंगे आपको। और ये जितने मेहमान आए हुए हैं, जितने दोस्त आए हुए हैं यहाँ पे, इनमें बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर्स भी होंगे। प्रॉपर्टी डीलिंग इज़ अ गुड बिजनेस, लोग करते हैं, लेकिन याद रखिए कि प्रॉपर्टी डीलिंग की इस वक्त इतनी ज़रूर, प्रॉपर्टी डीलिंग अगर तो ज़रूरी ज़मीनों के ऊपर होगी तो खुदारा ना करें, वो काउंटर प्रोडक्टिव है, ये ना कीजिएगा, कभी ना कीजिएगा। नए शहर आबाद करें और अल्लाह पे तवक्कल करें। अल्लाह चाहता है कि ये मेरे पे तो, ये वो जो काम मेरे करने के वो खुद करते हैं, और जो इनके करने के वो छोड़ देते हैं। तो तवक्कल करें, अल्लाह ताला एक इंतहाई बंजर और रच्चड़ ज़मीन को भी इंतहाई खूबसूरत कर देगा, और नए शहर आबाद करें, आपको कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तवक्कल इज़ ऑलवेज वंडरफुल। कभी लालच में ना पड़े, फाइलिज्म ना कीजिएगा, वो फाइलिंग जो होती है ना, फाइल कि वो बेपनाह जो है परेशानी का बायस बनता है, तो वो ना कीजिएगा। और दूसरा ये है कि आखिर में मैं बहुत ही नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहा हूँ, आपके लिए दुआ का इजहार कर रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला
اس کو نہ صرف کامیابی سے ہمکنار کریں بلکہ اسے پاکستان کی جی ڈی پی میں اضافے کا باعث بنائیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آفتاب صاحب. ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ چند لمحے ہمیں اسٹیج پہ دیں تو ہم آپ کی موجودگی میں کچھ شیلڈز اور کچھ ایوارڈز جو ہے اپنے تمام پارٹنرز میں اور تمام اہم احباب میں ہم جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. میں جناب اس سے پہلے کہ وقت مزید گزرے میں دعوت دینا چاہوں گا اسٹیج کے اوپر آپ سب کی بھرپور تالیوں میں سی ای او کیپٹل ویلی جناب سہیل چیمہ صاحب کو. بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے گا سہیل چیمہ صاحب کا. اور ڈائریکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں کیپٹل ویلی کے اعجاز خان صاحب, آپ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئیے. اور میں ان کے بعد دعوت دینے سے پہلے یہ ضرور کہنا چاہوں گا, یہ جس آج ہم کیپٹل ویلی کی بات کر رہے ہیں, آج ہم جس پروجیکٹ کا ذکر کر رہے ہیں, اس ذکر کے پیچھے, اس پروجیکٹ کے پیچھے یقیناً ایک برین, ایک ماسٹر مائنڈ موجود ہے جن کے مشوروں سے اور خاص طور پہ ان کے تجربات سے آج ہم اس کیپٹل ویلی کی سائٹ پہ موجود ہیں. میں بہت کچھ ان کے بارے میں کہہ سکتا ہوں. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں میں اسٹیج پہ دعوت دینا چاہوں گا ماسٹر مائنڈ آف دس پروجیکٹ سی ای او ایکسپریس مارکیٹنگ جناب سید ناصر جلیل صاحب کو. ہم جس پہلی کیٹیگری میں یہ ایوارڈ دینے جا رہے ہیں یہ ہمارے پاس ایلائٹ ایوارڈ کی کیٹیگری ہے. میں سب سے پہلے دعوت دینا چاہوں گا دا اربن سولوشنز پرائیویٹ لمیٹڈ کے سی ای او, ہم سب کی شان, اور ہم سب ان کو دیکھ رہے ہیں, ان کی باتوں سے, ان کے پلاننگ سے محظوظ ہو رہے ہیں. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں اس پروجیکٹ کے ٹاؤن پلاننگ اینڈ پروجیکٹ مینجمنٹ پارٹنر کیپٹل ویلی جناب سید رضوان منیر شاہ صاحب. جی جناب, the man in blue. Am I right, sir? That's all right. Presented to Urban Solutions PVT Limited CEO Syed Rizwan Munir. آپ کی تالیوں کی گونج بتائے گی. We are presenting the awards. It should look like that. Congratulations سید رضوان منیر صاحب. میں اس سے پہلے کہ آپ اگلا گیسٹ کو اسٹیج پہ بلائیں, میں سی او او ایکسپریس مارکیٹنگ میڈم سمیرا کو میں دعوت دینا چاہوں گا کہ اسٹیج پہ تشریف لائیے. میم سمیرا اسٹیج پہ تشریف لائیے پلیز. Award is presented to the CEO of Green Club, Mr. Mubashir Qureshi. بہت بہت مبارک ہو مبشر قریشی صاحب. Thank you so much for being with us. The next award is for SKB Director, Mr. Fazle Bilal Khan. Project Development and Construction Partner, Capital Valley PVT Limited. May I have the honor, sir? Could you please come on the stage? Mr. Fazle Bilal Khan. Fazle Bilal Khan, a very warm welcome, sir. Thank you so much for being with us.
Congratulations, Mr. Fazle Bilal Khan. He is the SKB director. The next one is the COO, Miss Sumaira Aslam, Express Marketing, Marketing Sales, Management and Operation Partner, Capital Valley PBT Limited. A very warm. जनाब आपकी तालियां जो है ना सब करते सर हैं, नहीं बजाएगी ना तकलीफ है। अरे सर, नेक्स्ट अवार्ड इज गोइंग टू प्रेजेंटेड टू आवाज़ पाकिस्तान सैयद अतहर रिजवी। ये मैं सिर्फ आगे वालों को लगता है खाने मिला, पीछे वालों को कुछ नहीं मिला। क्या कुछ ऐसा है? हाथ खड़ा करके बता दें हमें नहीं मिला, आप नहीं बचा रहे। Congratulations, sir. The next award is for Ms. Alfala Host, Director, Sales and Marketing, Mohammed Mohsen. Digital Media Partner, Express Marketing. Congratulations, Mr. Mohammed Mohsen. मेरे सर अवार्ड लेके गायब हो गए। तो जनाब अब हम स्टेज पर अपनी नेक्स्ट कैटेगरी अनाउंस करेंगे और ख़ास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज की इस तकरीब को आप लोगों ने रौनक बख्शी। हमारे तमाम ऑथराइज सेल पार्टनर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे पहले मैं स्टेज पे दावत देना चाहूँगा, हम बड़े हरदिल अजीज शख्सियत हैं, इनके साथ बैठ के गुफ्तगू करके बड़ा इत्मीनान हमें पहुँचता है। शाह स्टेट एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के CEO जनाब सैयद इब्राहिम जान साहब। जनाब तालियों की गूंज में प्लीज वेलकम कीजिए सैयद इब्राहिम जान साहब को। में जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो लोकेशन है, यानी लोकेशन लोकेशन एंड लोकेशन। कैपिटल वैली को कोई भी सेकंड नहीं कर सकता इसके लोकेशन में। बेसिकली इस प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्व होने में मेन रीज़न ही इसकी लोकेशन और जो इसके टाउन प्लानर्स हैं जिन्होंने इसको प्लान करना है, द अर्बन सॉल्यूशंस, तो उनका जो विजन है, जो स्टाइल है, जो वो मॉडर्न लाइफस्टाइल के रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं, जो उनका विजन है, और फिर इसकी जो मार्केटिंग टीम है, जो इसके CEO हैं, उनके साथ भी एक पुराना ताल्लुक और उनकी भी जो अपने काम के साथ जो डिवोशन है और जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, जो उनकी मार्केट एनालिसिस हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है मिला के इस प्रोजेक्ट को इंशाल्लाह एक अनमोल तोहफा इस इस्लामाबाद के रियल मार्केट के लिए होगा। सैयद इब्राहिम जान, Shah Estate and Builders PVT Limited. A big round of applause is requested from my sleeping guests. जाग जाओ सोनियो, कैपिटल वैली बैठे हो। तो जनाब इसके बाद हम स्टेज पे दावत देना चाहेंगे हमारे हरदिल अजीज ऑथराइज हमारे सेल पार्टनर अल गनी मार्केटिंग के CEO जनाब मोहम्मद जहूर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। भरपूर तालियों में इस्तकबाल करिएगा। स्टेज पे तशरीफ लाइए जनाब मोहम्मद जहूर साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद जहूर है और अपारा में अलगनी मार्केटिंग के नाम से 2002 से हमारा रियल एस्टेट का सेटअप है और बहुत से प्रोजेक्ट्स को हमने मार्केट किया है। मार्च के महीने में हमारी एक्सप्रेस मार्केटिंग वालों से मुलाकात हुई, तो जब हमने इस लोकेशन को विज़िट किया और लोगों से डिस्कस किया, फिर लोगों को भी विज़िट कराया, अपने क्लाइंट्स को विज़िट कराया, इन्वेस्टर्स को विज़िट कराया, तो सब ने यही व्यू दिए कि ये इंतहाई बेस्ट लोकेशन है और जो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये हमारे बेचने में इतने प्लॉट्स हमें 3 महीने लगेंगे, वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिनों में वो सोल्ड आउट हो गए। मिस्टर मोहम्मद जहूर, अलगनी मार्केटिंग
मोहम्मद जहूर साहब के बाद मैं दावत देना चाहूँगा 4A's मार्केटिंग के CEO जनाब आमिर बर्नी साहब इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपकी भरपूर तालियों में जनाब आमिर बर्नी साहब। अस्सलाम वालेकुम, मैं आमिर सईद, CEO 4A's मार्केटिंग। देखिए, नासिर जलील साहब ने इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें जब बताया, उनकी रहनुमाई में हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को मार्केट किया और जो इसकी डिमांड और सप्लाई का ताल्लुक है, बहुत ज़्यादा डिमांड है लेकिन इसकी डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे। मार्केट में इंशाल्लाह इसका शेयर बहुत ज़्यादा जाएगा, बहुत ज़्यादा रेट इसका होगा। Mr. Amir Barni, CEO 4A's Marketing. एक और हमारे बहुत ही शानदार सेल्स पार्टनर और इनसे अक्सर हमारी मुलाकातों का सिलसिला भी रहा ड्यूरिंग द इवेंट। मैं आप सबकी भरपूर तालियों में दावत देना चाहूँगा क्लिक ग्रुप ऑफ कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब शेख फैजान साहब को। Assalamu alaikum. My name is Sheikh Faizan and I am CEO of Click Group of Companies. लोग हमसे बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चंस करते हैं कि why you choose Capital Valley. सबसे पहले इसकी लोकेशन, लेकिन इस लोकेशन पे कोई प्रोजेक्ट जो कि एयरपोर्ट से 0 किलोमीटर पर वाक़ है और आगे आने वाले दौर में रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल, एक अहमियत का हामिल है। सेकंड चीज़ इसकी टाउन प्लानिंग जो कि अर्बन सॉल्यूशंस ने की है और बहुत ही ज़बरदस्त टाउन प्लानिंग की है, जिसमें बहुत ही कुशादा 300 फीट वाइड रोड्स रखे हैं। और मैंने जो अभी तक ऑब्ज़र्व किया है, कैपिटल वैली की मैनेजमेंट ने वो किरदार अदा कर रही है और हमें उम्मीद है कि वो आगे भी करेगी। इसी वजह से हमें कैपिटल वैली का बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखने को नजर। CEO Click Group of Companies. ये जनाब शेख फैजान साहब इंतहाई मुतहर्रिक हमारे ऑथराइज सेल्स पार्टनर। इनके बाद मैं दावत देना चाहूँगा एक और बहुत ही हंसती मुस्कुराती शख्सियत को हमारे दरमियान मौजूद हैं। इनसे भी गाहे बगाहे मुलाकातें हुई। मैक्सिपल मार्केटिंग के CEO जनाब बिलाल यूसुफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल यूसुफ है और मैं मैक्सिपल मार्केटिंग का CEO हूँ। अरसे 7 साल से मैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर हाउसिंग सोसाइटीज़ का काम कर रहा हूँ। और जहाँ तक बात है इन्वेस्टमेंट्स की या सोसाइटीज़ की, तो पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जो काम कर रही हैं। उसके अंदर एक नया प्रोजेक्ट कैपिटल वैली के नाम से, जो कि 0 किलोमीटर फ्रॉम न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट है, और हम कैपिटल वैली को गुड लक करते हैं अपने आने वाले जो भी उनके प्लान्स हैं उसके लिए, और अपने क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स को भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि उनको आगे भी अच्छा रिस्पांस आएगा। Mr. Bilal Yusuf, CEO Maxpol Marketing. बिलाल यूसुफ साहब के बाद मैं दावत देना चाहूँगा एक बहुत ही हमारे इस प्रोजेक्ट के हवाले से और इनके साथ गाहे बगाहे मुलाकातों के सिलसिले इंतहाई मुतहर्रिक शख्सियत। और अगर हम आज के इस इवेंट की बात करें तो इसके अंदर भी जनाब इनकी मावनत बढ़ चढ़ के हमारे सामने आई। एऑन मार्केटिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर को मैं दावत देना चाहूँगा जनाब फ़हीम आवान साहब को। अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़हीम अमान, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एऑन मार्केटिंग। वैसे तो रियल स्टेट के बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर हम ऑन कर रहे हैं, लेकिन कैपिटल वैली के साथ जुड़ने की वजह यह है कि इसकी मुनफरिद लोकेशन, शानदार जगह के ऊपर 0 किलोमीटर फ्रॉम इस्लामाबाद एयरपोर्ट, इसकी वजह से हमारे इन्वेस्टर हजरात, डीलर हजरात भाइयों को और हमारे एंड यूज़र कस्टमर्स को समझाने में बहुत ही आसानी होती है। ये सरमायाकारी के लिए एक सबसे बेहतरीन लोकेशन है। जैसे कि आप इसके रिसेंट दीगर इतराफ़ में देखते हैं तो आपको प्राइजेस बहुत हाई मिलती हैं। कंपैरेटिवली प्राइजेस के हवाले से ये सबसे प्राइम लोकेशन है इस टाइम। Mr. Fahim Awan, Managing Director, Eon Marketing.
जनाब हम सब के हरदिल अजीज फ़हीम अवान साहब, इसके बाद मैं दावत देना चाहूँगा इत्तेहाद एंटरप्राइजेस के CEO हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब काबिल मोहतरम अरशद इमरान रहमानी साहब। अरशद रहमानी साहब के बारे में हमने सुना है कि ये मुल्तान से तशरीफ़ लाएँ। रहमानी साहब मेरे को उम्मीद है तुसा बिल्कुल ठीक ठाक हो सो ते ही दिलावा तुसा इस्लामाबाद का मौसम पहुँच जाएगी तो सही ढेर सारी तालियां बजा रहे हो सही ना हंसते मैं बहावलपुर का ते सही मुल्तान दिन CEO डीकॉन एंटरप्राइजेस काफ़ी सारे प्रोजेक्ट इससे पहले हमारे साथ इस वक्त जहांजेब हसन साहब भी मौजूद हैं और ये जहांजेब हसन साहब CEO हैं स्कोप मार्केटिंग के। आप सबकी भरपूर तालियों में मिस्टर जहांजेब हसन साहब, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जहांजेब हसन फ्रॉम स्कोप मार्केटिंग। जैसा कि आपको पता है कि हम रियल सेक्टर में काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं और जब हमें पता लगा इस प्रोजेक्ट के बेतहाशा हमने प्रोजेक्ट्स किए, लेकिन जब हमें पता लगा सैयद नासिर जलील साहब एक प्रोजेक्ट द कैपिटल वैली के बैक पे थे, तो हमें उस पर बहुत ट्रस्ट था क्योंकि हमें पता था बैक पे इसके बहुत अच्छे ब्रेन्स हैं, इन्वॉल्व हैं और जिसका हमें नतीजा भी नजर आया कि विद इन 1 वीक इसकी इतनी डिमांड आ गई कि अब लोगों को इसकी चीज़ें प्रॉफिट्स में सारी चीज़ें पड़ेंगी और बिल्कुल भी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। हमें बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये क्लाइंट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है और ये टाइमली डिलीवर होगा और लोग इस पे बेतहाशा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी गेन करेंगे। विश यू गुड लक कैपिटल वैली एंड विश यू गुड लक एक्सप्रेस मार्केटिंग। अस्सलाम वालेकुम। Mr. Jahangir Hassan, CEO, Scope Marketing. इनके बाद मैं स्टेज पे दावत देना चाहूँगा हमारे दरमियान मौजूद हैं डायरेक्टर ताजीन मार्केटिंग चौधरी मोहम्मद मुआज साहब। चौधरी मोहम्मद मुआज साहब बाकमाल शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद, डायरेक्टर ताजीन मार्केटिंग चौधरी मोहम्मद मुआज साहब। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ चौधरी मोहम्मद मुआज फ्रॉम ताजीन मार्केटिंग। ताजीन मार्केटिंग की एक प्रॉपर रिसर्च टीम है जो कि किसी भी प्रोजेक्ट में जाने से पहले उसकी लोकेशन, उसकी प्राइस, उसके डेवलपर और में ये डिसाइड करती है कि ये अपने क्लाइंट्स तक पहुंचाया जाए या नहीं। वाई कैपिटल वैली? कैपिटल वैली इज़ वेल नोन इन द मार्केट ड्यू टू इट्स प्राइम लोकेशन। कैपिटल वैली इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 0 किलोमीटर की फासले पे है। विश यू गुड लक कैपिटल वैली, विश यू गुड लक ऑल सेल्स पार्टनर। Chaudhary M. Moaz, Director, Tajin Marketing. थैंक यू सर। एक और इस्लामाबाद रावलपिंडी की अगर हम रियल एस्टेट मार्केटिंग की दुनिया की बात करें, एक और बहुत ही एनर्जेटिक शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है। गाहे बगाहे इनसे मुलाकात का सिलसिला जारी और सारी रहता है। डीकॉन एंटरप्राइजेस के CEO मैं दावत देना चाहूँगा जनाब हसन मिन्हाज साहब। CEO डीकॉन एंटरप्राइजेस। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट इससे पहले हम रियल एस्टेट मार्केट में मार्केट कर चुके हैं, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको मार्केट करना इंतहाई आसान होता है। अप्रोच एक फ़ीचर होता है, इसकी अप्रोच बहुत अच्छी है। इस पर आपको एयरपोर्ट की भी एक्सेस है, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट मेट्रो की भी एक्सेस है और सोसाइटी की जो मैनेजमेंट होती है उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे इसमें हमारे जो सेल्स पार्टनर हैं नासिर साहब का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और जैसे सोसाइटी काम कर रही है काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से काम कर रही है, काम करके इनके साथ बहुत मज़ा आ रहा है। तो और इस सोसाइटी में आप लोगों को मैं दावत देता हूँ कि आप लोग सारे आएँ, इन्वेस्ट करें एंड आई विश देम अ वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी सेलिंग। Mr. Hassan Minhas, CEO, Deccan Enterprises. Thank you, Mr. Hassan. आखिर में जनाब एक हम स्पेशल सेल्स हमारे जो प्रमोटर हैं और इनके बारे में शाह जी बहुत खूबसूरत बात किया करते हैं कि ये हमारे पहले दिन के साथियों में से एक हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में हमारे स्पेशल सेल्स प्रमोटर मोहम्मद मूसा साहब को मैं दावत देना चाहूँगा। जनाब मोहम्मद मूसा साहब।
Our special sales promoter, Mr. Mohammed Musa. इस वक्त हमारे साथ एक और नौजवान मौजूद हैं और ये मैं इनको अभी तक मैंने जितने भी अपने सेल्स पार्टनर को देखा, ऑथोराइज सेल्स पार्टनर को, उन सब के अंदर ये यंगेस्ट ऑथोराइज सेल पार्टनर हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं इन्वेस्टर वर्ल्ड के डायरेक्टर सेल जनाब हमजा नईम खान साहब। Mr. Hamza Naeem, Director of Sales, Westco Mall. आज की इस तकरीब के अंदर एक राइजिंग स्टार मौजूद है और यकीनन ये राइजिंग स्टार की हम मुलाकात भी करवाना चाहते थे आज के हमारे इस महफिल के जो चीफ गेस्ट हैं जनाब आफ्ताब इकबाल साहब से। तो सर आपकी मौजूदगी में इस राइजिंग स्टार को हम आपसे मिलवाना चाहते हैं। नन्ना राइजिंग स्टार हमारे साथ है, आप सबकी भरपूर तालियों में जनाब अहमद। ये तंग करने का सही तरीका है। थोड़ा सा आगे आ जाइए चीमा साहब, आगे सर थोड़ा प्लीज। Thank you, beta. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच सर। जनाब वो खजाने की कुंजी किसके पास है जिसका बहुत देर से इंतजार है? वो बचपन में हमने एक शेर सुना था कि खजाने की कुंजी तेरे पास है, तो वो खजाने की कुंजी कहाँ है? एक सरप्राइज आज की इस तकरीब में, और जब ये सरप्राइज अफशा होगा आपके सामने तो यकीनन एक बहुत ही गुड न्यूज़, एक खुशी की खबर होगी। और मैं अक्सर कहा करता हूँ सोहेल चीमा साहब के हवाले से कि इनका हमेशा से इंतखाब, हमेशा सोहेल चीमा साहब ने बेहतरीन दोस्तों का इंतखाब किया है और इंतखाब की खजानबाजी जो है इस वक्त हम मौजूद हैं कैपिटल वैली में। और ख़ास तौर पे इस प्रोजेक्ट के पीछे जो एक मेन ब्रेन है, एक अहम जो पूरा एक दिमाग है, वो जनाब सैयद नासिर जलील साहब का है और वो राज पता नहीं कितनी देर में अफशा होगा।
تو جناب سرپرائز آپ کے سامنے افشا ہوا سید ناصر جلیل صاحب کو جو کہ سی او ایکسپریس مارکیٹنگ کے، ان کو جناب اس وقت بالکل نیو نویلی ایک سجی ہوئی گاڑی جناب ان کو گفٹ کی گئی ہے. اور سید ناصر شاہ صاحب جس طرح آج ماشاءاللہ صبح سے چمک رہے ہیں، یہ چمک جو ہے جتنی مرضی بارش ہو جائے، جتنی مرضی اچھا یہ تو مجھے ابھی پتا چلا ہے کہ جناب برانڈ نیو ہونڈا سیوک 2022 12th جنریشن اور انجن کے ساتھ گاڑی جو ہے پریزنٹ کی گئی ہے. بہت ساری تالیوں میں جناب. اس موقع پہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ پرانی میری کار ہے، چلانا دشوار ہے، اس میں بیٹھنا تو دور کی بات، اسے دیکھنا بیکار. میرے دل میں مچی ہے ہلچل، جنا سپر تک لے چل، کر رہی ہوگی انتظار جو میرا پہلا پیار ہے. پرانی میری کار ہے، چلانا دشوار ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وجاہت حسین اور اس وقت ہم موجود ہیں کیپٹل ویلی اسلام آباد میں. السلام علیکم سر. ویسے تو جڑواں شہروں میں بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، لیکن کیپٹل ویلی کی کون سی ایسی انفرادیت ہے جو آپ کو یہاں کھینچ لائی؟ پراپرٹی میں 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اور اس میں پہلے نمبر پہ بھی لوکیشن ہے، اور دوسرے نمبر پہ بھی لوکیشن ہے، اور تیسرے نمبر پہ بھی لوکیشن ہے. تو اس کی جو لوکیشن ہے نا، اس لوکیشن کا کسی جگہ پہ بھی آپ کو پنڈی اسلام آباد میں پروجیکٹ نہیں ملے گا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ چونکہ اس پروجیکٹ کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں تو آپ یہ بتائیے گا کہ اس میں آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا اور اس کے حوالے سے آپ کیا پیغام دیں؟ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا الحمدللہ. اور جو سب سے مین چیز ہے اس کی پرائم لوکیشن ہے، ایئرپورٹ کے نیئر بائی سب سے پرائم لوکیشن ہے. اکثر لوگ سے سوال کرتے ہیں کہ ایئرپورٹ کے نزدیک کیوں، ادر کنٹریز کے اندر تو ایئرپورٹ کے نزدیک نہیں ہوتا اور یہ وہ، لیکن ہمارا جو بیسک مقصد یہ ہے ایئرپورٹ کے نزدیک جتنے بھی آپ کے یہ امپلائیز ہیں ایئرپورٹ کے، جتنے بھی لوگ ہیں جو یہاں رہنا چاہتے ہیں، 4 اسٹار اسٹینڈرڈ کا ہوٹل بن رہا ہے یہاں پہ، لیونگس کے لیے پارکس بن رہے ہیں، اور اربن سولوشن جیسا ایک پلانر اس پروجیکٹ کے اندر شامل ہے، ٹھیک ہے نہیں، جس کے بہت ملٹیپل پروجیکٹس ہیں. بہت اچھا کام کرنے والے ہیں سید رضوان شاہ صاحب. تو اس کی وجہ ہے کہ یہ ہم اس پروجیکٹ سے جڑے ہوئے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسا کہ آپ ریئل اسٹیٹ سے وابستہ ہیں اور آپ نے بہت سارے پروجیکٹس پہ کام کیا ہوا ہے، تو یہ کیپٹل ویلی کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں لوگوں کو؟ تھینک یو سو مچ فار یور کمپلیمنٹ. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا وجاہت صاحب. بیسیکلی کیپٹل ویلی کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹاپ سٹی ایئرپورٹ کے قریب جو ایک منفرد پروگرام لے کر آئے ہیں جو یہ کیپٹل ویلی، اٹس اے ویری ونڈرفل پروجیکٹ. تو امید کرتے ہیں کہ اسے اچھا بنائیں گے ہم اور مزید بہتر کریں گے. اس کی سیلز میں، مارکیٹنگ میں، پروموشن میں انشاءاللہ ان کے ساتھ کام کریں گے. بیسکلی ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی لوکیشن، آپ کے مارکیٹنگ اور آپ کے ڈیولپر. تو وی آر ویری ہیپی ٹو گو ود دس ٹیم. تو اللہ پاک ان کو بہتری کرے اور ہم چلا ہمارے ساتھ بھی کریں. سو میں ان لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اسپیشلی ان لوگوں کو جو لوگ ایئرپورٹ کے قریب انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. تو میرا ان کے لیے پیغام سب سے پہلا یہ ہے کہ جو لوگ چکری پہ جانا چاہتے ہیں، اس سائٹ پہ جانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے اس ٹائم کیپٹل ویلی از دا بیسٹ پروجیکٹ ہیئر بیکاز اٹس 5,50,000 پر مرلہ ناؤ ایٹ دس ٹائم. سو وش یو بیسٹ آف لک آل دا ٹیم. سو میں امید کرتا ہوں کہ تمام لوگ اچھی انویسٹمنٹ کریں یہاں پہ اور اچھا آؤٹ پٹ گین کریں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر جیسا کہ ہمیں علم ہے کہ آپ نے بہت سارے اداروں کے ساتھ مل کے کام بھی کیا اور بہت ساری کمپنیز کی مارکیٹنگ بھی کی ہے، تو کیپٹل ویلی کے ساتھ کام کر کے آپ کو کیسا لگا؟ دیکھیں کیپٹل ویلی کی جہاں تک بات ہے، آج آپ بھی اور ہم بھی اس ایونٹ کے اندر موجود ہیں. تو کیپٹل ویلی کے اندر بہت ساری خصوصیات ہیں اور خاص طور پہ اس کی مارکیٹنگ کی جب بات کی جاتی ہے، ایکسپریس مارکیٹنگ اور اس کے سی او سید ناصر جلیل نے جس انداز میں اس پروجیکٹ کو مارکیٹ کیا ہے، یقیناً ایسا لگ رہا ہے جیسے پورے ملک کے اندر جو ہے وہ ایک شور شرابہ شروع ہو گیا ہے ہاؤسنگ کے حوالے سے. اور آپ نے جیسے پورے اسلام آباد میں اس کی جگہ جگہ آپ نے اس کی برانڈنگ دیکھی ہے. اس کے بعد سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے لوکیشن، کہ آپ جس پروجیکٹ کے لیے کام کر رہے ہیں یا جس پروجیکٹ کے اندر آپ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی لوکیشن کہاں پر ہے. وہ بنیادی طور پہ آپ کے تمام ٹارگٹ ایریاز جہاں پر آپ کام کے لیے جاتے ہیں اور آتے ہیں وہ کس قدر دور ہیں.
तो वही लोकेशन लोकेशन एंड लोकेशन। अच्छा, इस मार्केटिंग कंपनी के हवाले से आप क्या कहेंगे, बाकी लोगों को क्या मशवरा देंगे जो कि हाउसिंग सेक्टर के साथ मुंसलिक हैं कि वो अपनी मार्केटिंग के लिए किन कंपनियों का इंतखाब? देखिए, बात ये है कि मैं तो इसमें मशवरा देने वाला कुछ मैं अपने आप को इतना बड़ी कोई तोप चीज़ नहीं समझता, लेकिन यहाँ पे ये बात काबिल ज़िक्र है और बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा एक ऐसी कंपनी को मार्केटिंग के लिए आप कह सकते हैं, और ऐसी ही कंपनी बेहतर हैं जिनके पास एक वसी तजर्बा है, जिनके पास बहुत बड़ा एक तजर्बा है मार्केटिंग के हवाले से। ऐसी ही कंपनियां जो हैं प्रोजेक्ट को मार्केट करके आम आवाम तक, एंड यूज़र तक डिलीवर कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच।